میری تعلیم کا مشن مکمل ہو گیا ہے اور آخری اعلان اسی مہینے میں تیسری یونیورسٹی وقار النساء یونیورسٹی کا افتتاح چیف منسٹر پنجاب کرنے آ رہے ہیں. کسی دن بھی وہ تشریف لائیں. ڈھوک نجو ڈھوک لائی بخش، کیونکہ انگریز یہاں سے غریبوں کے لیبر ڈینٹر پینٹر لیتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں تعلیم ہو. اور آج صرف ڈھوک ہسو میں ایک کالج اور سکول میں 5000 بچی پڑھ رہی ہے، ایک کالج اور سکول میں. اور سب سے پسماندہ علاقے میں 25 اسکالرشپ اس سکول اور کالج نے لی ہیں. جب اس شہر کی سیاست میں قدم رکھا تو ہمیں جو چیز خالی نظر آئی وہ قبضہ چھڑوا کے وہاں ہم نے کالج بنوایا. اور اللہ کے فضل سے آج ہم فیمیل ایجوکیشن میں پاکستان میں نمبر 1 ہیں. اور اس کا کریڈٹ عمران خان کو اور عثمان بزدار کو جاتا ہے. ہمارے شہر میں کوئی بچی زمین پر نہیں بیٹھتی، کوئی بچی نہیں بیٹھتی. بلکہ میں نے آج راشد شفیق صاحب کو کہا کہ اسی ہفتے ہم نے ایک بہبود اسکول کا قبضہ لیا ہے اور اس کو انٹرمیڈیٹ کالج میں بدلا ہے، بالکل آپ کے پڑوس میں. اور میں نے ان کو کہا کہ اگر فرنیچر کی کوئی کمی ہو، کیونکہ اگلے مہینے سے وہاں کالج کی کلاسیں شروع ہوں گی، تو ہمیں اپنی جیب سے دینا چاہیے. بل شل پاس ہوتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. میرے شہر کی کوئی بچی زمین پر نہیں پڑے گی. نالا لئی کا افتتاح بھی عنقریب ہو جائے گا. اس طرح ہم سارے شہر سے معافی مانگ کے اور اللہ سے مدد کے بعد اس سیاست کو خیر بات کہیں گے، کیونکہ کسی اور کو بھی موقع دینا چاہیے. اور میری زندگی کا مشن یہ تھا کہ ہم نے 60 تعلیمی ادارے، شاید اگر اللہ نے زندگی میں مہلت دی تو ایک IT یونیورسٹی اور بناؤں اگر زندگی کی مہلت. رات سے میں سوچ رہا ہوں، ایک بلڈنگ میرے ذہن میں ہے کہ لگے آتا ہوں اس کو بھی IT یونیورسٹی بنا دوں، پر کاغذ کے فائل کے پیچھے جانا پڑتا ہے، بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. 3 سال لگ گئے اس یونیورسٹی کو اور وقار النساء کو. ابھی اس کا فیتہ کٹنا ہے 8-10 دن میں، اور پھر سٹاف کو لانا اور پھر سارے مسئلے مسائل. پھر ہم ہسپتالوں کی طرف توجہ دیں گے جتنی ہماری زندگی باقی رہ گئی ہے. اس شہر کے ہسپتالوں کو بالکل ہمارے ذہن میں ہے، ہمارے ذہن میں خاکہ ہے کہ ہم ڈائلسس کا، اور ہم نے ابھی 20 وینٹیلیٹر دیے ہیں ہولی فیملی کو، 100 اور ڈائلسس کی ہم مشینیں دیں گے انشاءاللہ. اور میں تمام بیٹیوں کو کہوں گا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، راولپنڈی کو کوئی شکست نہیں دے سکتا کیونکہ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے. جس شہر کی بیٹی پڑھی لکھی ہوئی ہے، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں شاید آخری 5 اووروں میں ہوں، میرے لیے کتنی خوشی کا باعث ہے کہ میرے شہر کی رکشہ ڈرائیور کی بیٹی نے CSS میں ٹاپ کیا ہے. یہ سماج نہیں مانے گا جب رکشہ ڈرائیور کی بیٹی DC اور کمشنر لگے گی، کیونکہ ان کی ذہن جو ہیں یہ طاقتور سے مروب ہوتے ہیں اور عام لوگوں سے، ان کے مسائل سے یہ نبرو ازما رہتے ہیں اور ان کی مدد نہیں کرتے. میں اللہ کے بعد اس یونیورسٹی کو وائس چانسلر صاحب آپ کے حوالے کرتا ہوں. 1000 بچیوں کے یہاں ہاسٹل کا انتظام اس لیے کیا گیا ہے کہ ٹیکسلا، گجر خان اور ہمارے فاطمہ جناح یونیورسٹی ہم نے بنائی. اور مجھے استعفیٰ دینا، زندگی میں ایک ہی دفعہ میں نے استعفیٰ دیا، کیونکہ یہ طاقتور لوگ اس کو یونیورسٹی نہیں بنانا چاہتے تھے. یہ سارا طاقتور نظام خلاف تھا کہ فاطمہ جناح یونیورسٹی بنے. مجھے استعفیٰ دینا پڑا، جو قبول نہیں ہوا، اور میں نے 1 کروڑ روپے سے صرف اس وقت یہ یونیورسٹی بنائی. آج صرف آپ کا یہ ہاسٹل 40 کروڑ روپے کا ہے اور یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ 13 کروڑ روپے کا ہے. 0.5 ارب روپے کا میں آج افتتاح کرتے جا رہا ہوں. اور راشد شفیق صاحب سے میرا یہی اختلاف رہتا ہے، ان کو سڑکوں کا، نالیوں کا، سیوریج کا، یہ چاہتے ہیں پیسے لگیں. میں
50 سال پہلے جو سوچ لے کے آیا تھا کہ اس شہر کی بچی کو طاقتور کر دوں، جب ماں پڑھی لکھی ہوگی تو یہ معاشرہ بدل جائے گا. جب ماں پڑھی لکھی ہوگی تو اس شہر میں کوئی بدماش گردن اٹھا کے نہیں چل سکتا اللہ کے فضل سے. یہاں آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس شہر میں کوئی منشیات فروش جواری یا قبضہ گروپ سر اٹھا کے چلے، کیونکہ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے. لیکن ٹیچرز کا پروفیشن جو ہے یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. یہ اکانومی سے اس کا تعلق نہیں ہے. آپ کے گھر میں کئی مسائل ہوں گے، لیکن جو آپ نے شعبہ سلیکٹ کیا ہے، آپ سب سے زیادہ خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گی یا ہوں گے، کیونکہ آپ نے ان مسلمانوں کی مستقبل کی قوم کی تربیت کا بیڑا اٹھایا ہے، جو کہ پیغمبروں کا شیوا ہے. عام انسان کا یہ کام نہیں. اور شاید میں اور تو کچھ کام نہیں کر سکا، لیکن میں خوشی سے مروں گا کہ زندگی کا جو میرا ٹارگٹ تھا وہ میں نے اچیو کیا. وہ صرف ایجوکیشن تھا. اب میں ہاسپٹلوں کی طرف جانے والا ہوں اور ایجوکیشن ہماری اس مہینے میں مکمل ہو جائے گی. ایک کیس وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. سو اس دور میں بھی ہم نے، اس قسم پرسی کے عالم میں بھی ہم نے 3 نئے کالج اس شہر کو دیے ہیں، جو کہ فیمیل کالجز ہیں. 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے کینٹونمنٹ میں غریب کی بچی کے لیے کوئی کالج نہیں تھا. 74 سال ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں 74 سال اس ملک کو ہو گئے ہیں. ایک فیڈرل کالج ہے، وہاں آپ کو پتہ ہے داخلوں کا کیا مسئلہ ہے. اور اس بستی میں میں نے، جہاں ڈنٹر ہے، پیلٹر ہے، ویلڈر ہے، مکینک ہے، موچی ہے، دوزی ہے، دھوبی ہے، نائی ہے، وہاں ایک شاندار ایم اے تک کی کلاسز کا کالج بنایا ہے انہی سالوں میں، اور ابھی کچھ ماہ پہلے اس کا افتتاح کیا ہے. اور یہ اس لیے کیا ہے کہ انقلاب کی سوچ جو ہے وہ جب گھر کے اندر پروان چڑھ جاتی ہے، جب ایک ماں پڑھی لکھی ہوگی تو وہ نہ جذباتی فیصلہ کرے گی، نہ غلط فیصلہ کرے گی، بلکہ صحیح فیصلہ کرے گی. اور مجھے فخر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہماری مدد کی کہ ہم نے اپنی بیٹی کو تعلیم کے ہتھیار سے لیس کیا ہے. ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی اللہ کے فضل و کرم سے.